نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرتے ہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباب کے بارے میں۔ عبادتنا شتا وحسنک واحد وکل الی ذاک الجمال یشیر۔ انسانی فطرت ہے کہ جب وہ دوسروں کے خصائص و کمالات حسن و جمال سے متاثر ہو کر ان سے محبت کرنے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے وہ بلند شان عطا کی کہ آپ کو ہر خوبی علی وجہ الکمال عطا کی گئی۔ اسی وجہ سے ہر مومن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے ساختہ پیار و محبت کرتا ہے۔ اب عشق کے اسباب کے بارے میں جائزہ لیتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ تو نمبر 1، محبوب رب ذوالجلال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی پہلی اور سب سے بڑی وجہ تو ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ جب خالق کون و مکان کو آپ سے محبت ہے تو پھر مومن کو آپ سے کیوں محبت نہ ہو۔ دوست کا دوست بھی دوست ہی ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال و جمال پر سب سے بڑا گواہ ہے قرآن پاک۔ قرآن مجید کی عملی تفسیر، حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذات و صفات کی آیات، عقائد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، احکام کی آیات، اعمال نبی، تکوین کی آیات، استدلال نبی، توجہ اللہ کی آیات، خلوت نبی، ترتیب کی آیات، جلوت نبی، قہر و غضب کی آیات، جلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محر و رحمت کی آیات، جمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نفی کی غیر کی آیت، فنائیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اثبات حق کی آیات، بقایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت کی آیت، رجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عذاب کی آیات، خوف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جس طرح قرآن کے عملی عجائبات کی انتہا نہیں، اسی طرح سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی عجائبات کی انتہا نہیں۔ ایسی مبارک ہستی سے محبت ہونا ایک فطری تقاضا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اس قدر و منزلت عطا کی کہ اس کے ثبوت قرآن مجید میں جا بجا ملتے ہیں۔ چند ایک پیش خدمت ہیں، دلائل سے بات کرتے ہیں۔ دلیل نمبر 1 ہے، قرآن پاک میں اللہ پاک نے انبیاء سے گفتگو کی تو انہیں ان کے نام سے مخاطب کیا، مثلاً یا آدم، یا نوح، یا زکریا، یا ابراہیم، یا داؤد، یا عیسیٰ، یا موسیٰ۔ لیکن جب کبھی اپنے محبوب کو کبھی نام لے کر مخاطب نہیں کیا۔ جب ضرورت پڑی تو فرمایا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل۔ پس ثابت ہوا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بہت زیادہ اکرام کیا۔ ارشاد فرمایا ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وھذا النبی۔ بے شک ابراہیم کے قریب ترین لوگوں میں سے وہ ہیں جو اس کی پیروی کرتے ہیں اور یہ نبی۔ اور اس آیت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام ذاتی لیا گیا، لیکن جب نبی علیہ السلام کے لیے ذاتی کے بجائے نبی کا لفظ استعمال کیا گیا، علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے اس مضمون کو تفصیل سے بیان کیا۔ دلیل نمبر 2 ہے، ارشاد باری تعالیٰ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ نہ پکارو اپنے درمیان رسول کو جیسے بلاتے ہو آپس میں ایک دوسرے کو۔ اس آیت میں مومنین کو منع کیا کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو نام سے پکارتے ہو، ہمارے محبوب کو اس طرح ہرگز مخاطب نہ کرو۔ گویا یا محمد کہہ کر پکارنا بے ادبی ہے۔ تعظیمی القاب کے ساتھ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ کہا کرو۔ ساتھ فرمایا اگر ذرا سی بھی بے ادبی ہو تو تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت و عزت کی وجہ سے خود بھی نام لے کر مخاطب نہ کیا اور ایمان والوں کو بھی منع فرما دیا، سبحان اللہ۔ دلیل نمبر 3 ہے، مختلف قوموں نے اپنے پہلے انبیاء پر اعتراضات کیے، ان کو حق و بات کو جھٹلایا، حتیٰ کہ ان پر تہمتیں لگائی۔ قرآن مجید میں ایک طریقہ اختیار کیا،
اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی زبان سے اعتراضات کے جوابات دلوائے۔ مثلاً ایک نبی کے الزام تراشی کے جواب میں حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم لیس بی سفاہۃ، اے میری قوم، مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں۔ دوسری قوم کی الزام تراشی کے جواب میں نوح علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم لیس بی ضلالۃ، اے میری قوم، مجھ میں کسی قسم کی گمراہی نہیں۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے بدبخت لوگوں نے آپ کو مجنون کہا تو اللہ نے قرآن مجید کا طریقہ انداز ہی بدل دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعتراض کا جواب نہیں دلوایا، بلکہ خود ہی منہ کا توڑ جواب پیش کیا۔ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ، وہ تمہارا رفیق دیوانہ نہیں۔ ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کی خاطر فرمایا، مَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ، اپنے پروردگار کے فضل سے تم دیوانے نہیں ہو۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور یقین جانو تمہارے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اسی پر بس نہیں کیا بلکہ فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً تم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہو۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ جیسی حوصلہ ہمت ساتھ کر ٹھنڈا نہ ہوا تو فرمایا، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَعِيمٍ، اور کسی بھی ایسے شخص کی باتوں میں نہ آنا جو بہت قسمیں کھانے والا، بے وقت شخص ہے، طعنے دینے کا عادی ہے، چغلیاں لگاتا پھرتا ہے، بھلائی سے رکنے والا، زیادتی کرنے والا، بد عمل ہے، اس کے علاوہ نچلے نسب والا بھی۔ دلیل نمبر 4، قرآن مجید میں انبیاء سے عہد لینے کا تذکرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کا تذکرہ پہلے فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، اور اے پیغمبر وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا، اور تم سے بھی، اور نوح سے، اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ سے، اور بن مریم سے۔ حضرت عمر نے جب یہ آیت سنی تو ان پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، فرمانے لگے، اے اللہ کے محبوب، آپ کی شان کتنی بلند ہے کہ اللہ پاک نے انبیاء کا تذکرہ کیا تو آپ کا نام سب سے پہلے ذکر کیا۔ دلیل نمبر 5 ہے، اللہ نے قرآن میں اپنا اور اپنے محبوب کا تذکرہ کیا تو واو عطفہ کے ساتھ عجب انداز میں کیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے وہ بڑی کامیابی حاصل کر لی جو زبردست کامیابی ہے۔ دلیل نمبر 6، اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت کا درجہ عطا کیا، چنانچہ فرمایا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو اللہ کی اطاعت کرے اس نے رسول کی اطاعت کی۔ دلیل نمبر 7 ہے، جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان کی بیعت در حقیقت اللہ تعالیٰ سے ہوگی۔ ارشاد فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے پیغمبر جو لوگ تم سے بیعت کر رہے ہیں در حقیقت اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ دلیل نمبر 8 ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارے تذکرے کو اونچا کیا اور تمہارے مقام کو تمہیں اونچا مقام عطا کیا۔ پس رب کائنات نے آپ کا ذکر اتنا بلند کیا کہ کلمے میں آپ کا تذکرہ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں لفظ اللہ اور محمد کے درمیان کوئی حرف غیر نہیں۔ مزید برآں کہ لا الہ الا اللہ کے 12 حروف میں محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حروف ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے اذان میں اپنے محبوب کا تذکرہ شامل کیا۔ اسی طرح نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ شامل فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک کوئی ملک ایسا نہیں جہاں اذان اور اقامت کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک نہ ہوتا ہوں۔ دلیل نمبر 9 ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر ہم نے سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا۔ عالمین عالم کی جمع ہے جس میں انسان، جن، حیوانات، جمادات سب شامل ہیں۔ فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انما انا رحمت مہدات،
بے شک میں اللہ کی طرف سے تحفے کے طور پر بھیجی ہوئی رحمت ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ بعثنی رحمتاً مہداتاً وبعثنی برفع قوم وخفض الآخرین، بے شک اللہ نے مجھے تحفے کے طور پر بنا کر بھیجا اور مجھے ایک قوم فرمانبردار کو سربلند کرنے اور دوسرے نافرمان کو پست کرنے کے لیے مبعوث کیا۔ اس حدیث کی تشریح میں ملا قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت ہوں جس کو اللہ نے انسانوں کو تحفے کے طور پر عطا کیا۔ جس نے اللہ کو یہ ہدیہ قبول کیا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس نے قبول نہ کیا وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ ایمان والوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبی تعلق کا حاصل ہونا ایک فطری عمل ہے۔ ہر مومن زندگی کے ہر موڑ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا محتاج نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رحمت کا سایہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، آمین۔ وہ ان پڑھ تھے اور تمام عالم کی باریکیاں جاننے والے، بے سایہ ہیں مگر سارے عالم پر سائبہ کی طرح۔ دلیل نمبر 10 ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اس آیت کریم میں ان کا لفظ تاکید پر دلالت کرتا ہے اور صیغہ مضارع اس کی دوام اور پختگی کی دلیل ہے۔ گویا کہنا چاہیے کہ یہ قطعی چیز ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ صاحب روح البیان نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود یعنی مقام شفاعت عطا کرنا۔ ملائکہ کے درود بھیجنے کا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے و بلندی میں زیادتی کی دعا، اور مومنین کے درود بھیجنے کا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ کا تذکرہ اور تعریف کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و مرتبے کا اس سے بڑا ثبوت اور نہیں ہو سکتا کوئی کہ آپ پر اللہ تعالیٰ ہر وقت درود یعنی رحمتیں بھیجتے ہیں، اور یہ سب کچھ اس لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں تو پھر مومنین کو تو آپ سے والہانہ محبت ہونی چاہیے۔ آپ ساری کائنات کے سردار، سید الاولین والآخرین اور سید الانبیاء ہیں۔ حضرت جامی رحمہ اللہ نے کیا خوب فرمایا، یا صاحب الجمالی و یا سید البشری یا وجہک المنیری لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اے جمال والے اور سید البشر، تیرے نورانی چہرے سے چاند نور حاصل کرتے ہیں، جیسے تیری حمد و ثنا کا حق ہے ایسی حمد و ثنا حاصل کرنا ممکن نہیں۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ بزرگی آپ ہی کے لیے ہے۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی بات کرتے ہیں۔ کسی سے محبت ہونے کی وجہ سے دوسری وجہ اس کا حسن جمال ہوتا ہے۔ انسان خوبصورت شخصیت کو دیکھے، خوبصورت چیز کو دیکھے یا خوبصورت منظر کو دیکھے تو دل بے اختیار اس کی طرف کھنچ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسا حسن عطا کیا کہ ان الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ حدیث میں پاک میں آیا ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ جب اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے تو جس ذات کو اس نے اپنا محبوب بنایا اس ذات کو کتنا حسن عطا کیا ہوگا۔ نازا ہے جس پر حسن وہ حسن رسول ہیں، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہیں۔ اے کاروان عشق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں فرمایا مگر خوش آواز اور خوبصورت، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سب انبیاء علیہ السلام میں سے خوبصورت، صورت میں سب سے زیادہ حسن، آواز میں سب سے زیادہ احسن تھی۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی کچھ نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ خوبصورت بیٹا کسی عورت نے نہ جنا۔ آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، جیسے اپنی مرضی سے پیدا ہوئے۔ علامہ قرطبی نے کسی بزرگ کا قول نقل کیا، وہ فرماتے ہیں، لم یظہر لنا تمام حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم لأنہ لم ظہر لنا تمام حسنہ لما اطاقت
अयुनना रुयतहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुस्न बेमिसाल को हमारे लिए पूरा ज़ाहिर नहीं फरमाया, बल्कि अगर सारे हुस्न को ज़ाहिर फरमा देते तो हमारी आंखों में इस्तिताअत ही नहीं थी कि महबूब का दीदार कर सकें। हज़रत मौलाना मुफ्ती इलाही बख्श कांदलवी रहीमुल्लाह शमीमुल हबीब में लिखते हैं, इतने हुस्न जमाल के बावजूद आप पर आम लोगों का इस अंदाज से आशिक ना होना जैसा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर इश्क आशिक हुआ करता था, इस वजह से कि अल्लाह ताला की गैरत की वजह से आपका जमाल का माहिका गैरों पर ज़ाहिर नहीं किया गया। जमाल को तेरे कब पहुँचे हुस्न यूसुफ़ का, वो दिल रुबा ज़ुलेखा तो शाहिद सितार, रहा जमाल पे तेरे हिजाब बशरियत, न जाना कौन है कभी भी किसी ने जुज़ सितार। एक रिवायत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा भाई यूसुफ सबीह था, सबीह जो देखने में खूबसूरत, आंखों को अच्छा लगे, अट्रैक्टिव, और मैं मलीह हूँ यानी जाजिब, अट्रैक्शन है यानी जाजिब नज़र और दिलकश हूँ। मुफस्सिरीन ने आयत मुबारका व अलक़ैतु अलैका मुहब्बतम मिन्नी के तहत लिखा कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में मलाहत पैदा कर दी थी, पर जो देखता था दीवाना हो जाता। यहाँ बात गौर तलब है कि मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों की मलाहत ने अगर फ़िरौन जैसे दुश्मन के दिल को नरम कर दिया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापाए मलाहत थे, आपकी पुरकशिश शख्सियत कैसी होगी। अगर मुसव्विर इस दिलरुबा की तस्वीर बनाए तो हैरान होंगे कि किस नाज़ो नज़ाकत को कैसे ज़ाहिर करेगा। हज़रत अबू सईद खदरवी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब की कंवारी लड़कियों से भी ज़्यादा हयादार थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि ज़ुलेखा की सहेलियाँ अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर को देख लेती तो हाथों के बजाय दिलों को काट लेती। आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कहा, लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्सुन, हमारा भी एक सूरज है और आसमानों में भी एक सूरज है। एक रिवायत में है कि एक मरतबा हलीमा सादिया की बेटी शीमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी वालदा से कहा, मैं थकी हुई हूँ, आप अगर मेरे भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे साथ भेजें तो फिर मैं बकरियाँ चराने के लिए जाऊँ। वालदा ने वजह पूछी तो कहने लगी, मेरा भाई मोहम्मद मेरे साथ होता है, मैं मुशाहिदा करती हूँ, मेरी बकरियाँ जल्दी जल्दी घास चराकर फारिग हो जाती है और जहाँ मैं अपने भाई को गोद में लेकर बैठती हूँ बकरियाँ मेरे इर्द गिर्द आकर बैठ जाती हैं, फिर मैं भी मेरी बकरियाँ हम सब भाई का खूबसूरत चेहरा देखते हैं। ए अज़ल के हसी, ए अबद के हसी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी अपने मखसूस अंदाज में गारी सूर और सफ़र हिजरत का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी गोद एक खुले रहल की मान है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा उस रहल में रखे हुए कुरान की मान है। ए अबू बकर, आप मुझे एक कारी की माने नज़र आते हैं जो बैठे हुए इस कुरान की तिलावत कर रहे हैं। साहबा फरमाते हैं कि हमने एक दफ़ा हज़रत नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक की तरफ नज़र उठाकर देखा, इनका चेहरा यूँ नज़र आया कान्ना वजहहु वरक़तु मुसहफ़िन, गोया कि उनका चेहरा कुरान का वर्क है। बुखारी, सही बुखारी हदीस नंबर 680। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रहीमुल्लाह एक सहाबी हैं, रात के वक्त मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। आपके सर के ऊपर 14वीं का चाँद चमक रहा था। थोड़ी देर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चेहरे को देखते फिर चाँद को, बिलाखिर दिल ने फ़ैसला दिया और कहा, फ़इज़ा हुआ इंदी अहसन मिनल कमरी, मेरे आका मेरे नज़दीक चाँद से ज़्यादा हसीन है। ए आसमान के चाँद, तेरे हुस्न के तज़किरे और चर्चे दुनिया में हैं, मगर तेरे हुस्न जमाल को अरब के चाँद से कोई निस्बत नहीं। चाँद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है, इनके मुँह पे छाइया और मदनी का चेहरा साफ है। रबी बिन मुआविज़ रज़ियल्लाहु अन्हा से अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु के पोते ने कहा, आप हमारे सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हलिया बयान करें। उन्होंने कहा, या बुनैया लव रअयतहु रअयत शम्स तालिअतन, ए मेरे बेटे अगर तू उन्हें देख लेता तो समझता कि सूरज निकल आया। हज़रत अली ने एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक कहा, मन रआहु बिदीहतुन हाबहु व मन ख़ालतहु फ़अरफ़हु अहब्बहु यक़ूलु नाइयतुहु लम अरह क़ब्लहु वला बअदह मिस्लुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
جو کوئی یکایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاتا تو وہ دہل جاتا، وہ پہچان کر آ بیٹھتا، وہ سیدھا ہو جاتا۔ دیکھنے والا ان کی تعریف میں کہتا کہ میں نے ان جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے بعد میں پوچھا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار جیسا چمکیلا تھا؟ وہ فوراً بولے، لا بل مثل الشمس والقمر، نہیں، نبی علیہ السلام کا چہرہ آفتاب و مہتاب کی مانند تھا۔ حضرت انس سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظہر اللون کان حرکت اللؤلؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چمکدار تھا، پسینے کا قطرہ ایسے نظر آتا جیسے موتی۔ حضرت خارجہ بن یزید رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ باوقار تھے، آپ کی ہر ادا باوقار تھی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھنے گیا، فلما تبینت وجہہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب، مجھے چہرہ نظر آتے ہی میں سمجھ گیا کہ یہ چہرہ جھوٹے انسان کا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت انس سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خلقت کے اعتبار سے سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ میں نے کبھی ریشم کی دبیز یا باریک ریشمی کپڑا یا کسی اور چیز کو نہیں دیکھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے زیادہ نرم ہو، اور نہ میں نے کبھی مشک یا عطر کو سونگھا جو نبی علیہ السلام کے پسینے سے زیادہ خوشبودار ہو۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل کر گھر کو چلے تو بچوں نے گھیر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے پر ہاتھ رکھا تو مجھے ٹھنڈک سی پڑ گئی، ایسی خوشبو آئی کہ جیسے وہ ہاتھ ابھی عطر فروش کے ٹھیلے سے نکلا۔ صحیح مسلم۔ ایک مرتبہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تفسیر بیان کر رہے تھے۔ اسی دوران جب نبی علیہ السلام کا ذکر آتا تو ابو عبد الرحمن کی آنکھیں شوق دیدار سے چمک اٹھتی، دل بے قرار ہونے لگتا۔ انہوں نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کب موسم حج آئے گا اور ہم آپ کے دیدار کر سکیں گے؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ صبر کرو، دن جلد ہی گزر جائیں گے۔ حاضرین میں سے ابن مسلم نے کہا کہ زندگی کا کیا بھروسہ، آپ نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہے، آپ ہمارے سامنے نبی علیہ السلام کا حلیہ بیان کر دیں۔ تو سب حاضرین نے بے زبان ہو کر کہا، اے ابن مسلم، تو نے ہمارے دل کی بات کہی۔ حضرت مصعب بن عمیر تسلی سے بیٹھ گئے، اپنا سر جھکایا، نیچے نگاہیں کی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ ذہن میں لا رہے ہو، پھر سر اٹھا کر فرمایا، نبی علیہ السلام کے رنگ میں سرخی و سفیدی کا حسین امتزاج ہے، آنکھیں مبارک بڑی پرکشش ہیں، بھویں واضح ہیں، بال سیدھے مگر ہلکے گھنگریالے، ریش مبارک گھنی ہے، دونوں مونڈوں کے بیچ فاصلہ ہے، آپ کی گردن مبارک جیسے چاندی کی چھاگل، ہتھیلی اور قدم پرگوشت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو لگتا جیسے اونچائی سے نیچے آ رہے ہوں، جب کھڑے ہوتے تو محسوس ہوتا جیسے کسی چٹان سے نکل رہے ہوں، جب کسی طرف متوجہ ہوتے تو مکمل طور پر اس کی طرف رخ کر لیتے۔ آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر پسینے کے قطرے موتی کی مانند چمکتے۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پستہ قد تھے نہ دراز قد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ جو آپ کو یکایک دیکھتا مرعوب ہو جاتا، جو آشنا ہو کر رہتا وہ محبت کرنے لگتا۔ نبی علیہ السلام سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ جرأت مند، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کرنے کا طرز سب سے اونچا، ایفائے عہد میں سب سے پکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سب سے نرم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہن سہن میں سب سے اچھے ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کبھی کسی کو دیکھا نہ بعد میں۔ وہ کتنی خوش قسمت تھی جس نے نبی علیہ السلام کے چہرے انور کی زیارت کی، اور وہ کس قدر دل خوش قسمت ہیں کہ جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رہتا ہے۔ سید الکونین خیر الخلق بہت ہی شاندار تھی، آپ کا قد مبارک میانہ تھا لیکن مجموعہ میں سب سے بلند معلوم ہوتے۔ عظیم المرتبت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چودھویں کے چاند کی مانند چمکتا۔
حسن اور خوبصورتی اس طرح کہ گورے رنگ کے اندر کچھ سرخی دمک تھی جس سے کمال و کشش پیدا ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار نہایت پیارے، شفاف، ہموار اور نرم تھے۔ اے رسول امی، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کشادہ تھی، آبرو خمدار، باریک اور گنجان تھے۔ دونوں آبرو جدا جدا تھے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہ تھے۔ دونوں آبرو کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر جاتی تھی۔ ہادی عالم کے منہ مبارک کانوں کی لو تک تھے، سر کے بیچ میں ایک مانگ نکلتی تھی، بال ہلکی سی پیچیدگی لیے ہوئے یعنی بلدار تھے۔ مڑ کر کسی کی زلف پہ معلوم ہو تجھے، فرقت کی رات کٹتی ہیں کس پیش و تاب میں۔ محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بڑی اور خوش رنگ تھیں، جن کی پتلی نہایت سیاہ اور جن کی سفیدی میں سرخ دورے پڑے ہوتے تھے، پلکیں دراز تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سے نگاہ سیر نہ ہوتی۔ جتنی زیادہ آپ پر نظر کی جائے حسن میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا۔ رحمت للعالمین کا منہ مبارک مناسب انداز کے ساتھ فراخ تھا، دندان مبارک باریک چمکدار تھے، سامنے کے دانتوں میں تھوڑا تھوڑا سا فاصلہ بھی تھا جن سے بولتے اور مسکراتے وقت ایک نور نکلتا تھا۔ حیا سے سر جھکا لینا، ادا سے مسکرا دینا، حسینوں کو بھی کتنا سہل ہے بجلی گرا دینا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک پر ایک چمک اور نور تھا جس کی وجہ سے ناک مبارک بلند معلوم ہوتی۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بھرپور اور گنجان بالوں والی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو اور بھی زیادہ زینت دی گئی۔ امام الانبیاء کی گردن مبارک ایسی پتلی اور خوبصورت تھی جیسی تصویر کی گردن تراشی ہوئی، صفائی اور چمک میں چاندی جیسی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، آپ خاتم النبیین تھی۔ شمائل ترمذی۔ پس آپ فضائل ظاہر و باطن میں کمال درجے کو پہنچے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنا حبیب بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ بلند ہیں کہ آپ کی خوبیوں میں کوئی شریک نہیں، آپ کے جوڑے اس میں کوئی شریک نہیں۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ بات واضح ہوئی کہ حسن جمال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال آپ تھے، لہٰذا نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو یہ سبب محبت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات میں بدرجہ اتم پایا جاتا ہے۔ ایمان والوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کریں۔ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کے رہ گئی۔ اچھا جی، اب ہم نیکسٹ درس میں بات کریں گے فضل و کمال کے بارے میں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ طبیبہ محض کو اجازت دیجیے۔ اللہ پاک ہمارے دل میں نبی علیہ السلام کی سچی اور پکی محبت ڈال دے اور قیامت کے دن ہمارے نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود اس پر کہ جس کے بزم میں قسمت نہیں سوتی، درود اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ ہے پاک بازوں میں، درود اس پر جس کا نام لیتے ہیں نمازوں میں، درود اس پر جو ہماری امیدوں کا ملجا ہے، درود اس پر کہ جس کا دونوں عالم میں سہارا ہے۔ السلام علیکم۔